اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرض جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي الهاشمي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم جسمه مقدس معتر منور معزز مبجل مطہر فی البیت والحرم اسمہ مکتوب منقوش مرفوع فی اللوح والقلم ہوا سیدنا و مولانا ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم وبصالتهم وبلاغتهم أجمعين اما بعد فقد قالت ولیۃ اللہ السیدۃ زینب سلام اللہ علیہا الحمد للہ الذی شرفنا بالوحی والنبوہ والکتاب والانتخاب صلوات عظمت اہل بیت پر ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر ایک اور ذرا بیداری والی صلوات پڑھ لیجئے عظمت اہل بیت پر ارباب فکر و نظر ارباب علم و خیرت ارباب فہم و فراست ارباب تعلیم و تعلم و تدبر و تفکر و تعقل ارباب شرف ارباب تعزیز ارباب تبجیل ارباب کرم ارباب اہل بیت ارباب حسین خدا آپ سب کی اس آمد کو مشارکت کو شرکت کو معاونت کو اور مناصرت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بہت بڑا شرف ہے ہر متکلم کے لیے، ہر ناطق کے لیے، ہر خطیب کے لیے، ہر مستمع کے لیے، ہر مومن کے لیے، ہر فرد کے لیے کہ وہ اپنے مزاج و امتزاج کو، اپنی کیفیت حیات کو ذکر اہل بیت سے معطر بھی کرے اور منور بھی کرے۔ غور فرمائیے عزیزان گرامی، میں نے مجلس کا آغاز کر دیا اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس مستوی اور کس مزاج و امتزاج کے ہیں۔ مسلسل آپ نے علماء، خطبہ، نبلاء، شرفاء، متکلمین، ناطقین اور خطبہ کی مجلسوں کو سماعت کیا، لیکن آج میں آپ کی فکر میں فضیلت کے کچھ دیباچے اور کچھ عظیم مناقب و مدارج آپ کی ذہن کے دہلیز میں نقش کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ مختلف موضوع پہ مجلسیں ہوئی، لیکن ابھی جو نوحے کا تسلسل تھا جس میں ولیۃ اللہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا تذکرہ تھا، میں نے چاہا کہ اسی مملکت شرف کی شہزادی
حضرت زینب کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں اور فضائل کے رخ آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ذرا 40 منٹ فکر کے طیور کو، ذہن کے پرندوں کو ذرا سا اتصال، تواصل، التفات اور توجہ کی طرف مبذول رکھیے گا۔ یاد رکھیے، خدا کی قسم زمین کربلا پہ چلتے ہیں۔ میں تمہید اور زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن ذرا بیدار رہیے۔ اس مجلس کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو آپ کی فکر میں ولیت اللہ، حیبت اللہ، نور اللہ، جلال اللہ، حماس خدا، سیدہ زینب کی وہ فضیلت نقش ہوگی کہ خدا کی قسم آپ درود پڑھتے ہوئے جائیں گے کہ علی کی بیٹی کو کائنات کی ملکہ کیوں کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ ذرا سا بیدار ہو جائیے، ذرا سا بیدار ہو جائیے۔ اور بہت عزیزانے یا علی، عزیزانے گرامی غور کیجئے گا، اس نہج سے ذرا مجلس آزاد سنیے۔ میں آپ کی فکر کے پرندوں کو ذرا سا آزاد کر لیجئے اور ذرا سا اتصال و تواصل و تبادل کی منزل میں آئیے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ بیدار ہیں، آپ کا جسم، آپ کا بدن، آپ کے ابدان، آپ کی باڈیز، آپ کا وجود اور آپ کا تواجد یہاں ہو، لیکن آپ کی فکر کربلا تک جائے۔ چلیے زمین کربلا پر۔ زمین کربلا پہ کون کھڑا ہے؟ مملکت حسن کا شہزادہ حسین، جس کے ہے میں اسلام کا حسن ہے، جس کے سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کے یہ میں اسلام کی یاری ہے، جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ نئی جملہ عرض کر دوں عزیزان گرامی، دنیا کی تمام فضیلتیں اور تمام قدرتیں، تمام طاقتیں، ہیبتیں، جرأتیں، فضیلتیں، جس کے قدموں میں جھک کر فضیلتیں اپنے قد کو بڑھا لیں، شریعت میں اسی کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیدار ہو گئے؟ دنیا کی ساری فضیلتیں، دنیا کی ساری فضیلتیں، حماس ہو، قدرت ہو، طاقت ہو، حماس ہو، اتصال ہو، بصالت ہو، شجاعت ہو، علم ہو، ساری قدرتیں زمین کربلا پر سمٹ کر جس ذات کے قدموں میں آ جائے، اسی ذات کو حسین کہتے ہیں۔ اور حسین کے بعد جس ذات کے قدموں میں فضیلت سمٹ کے آ جائے، اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ خدا کی قسم ذرا بیدار ہو جائیے گا، ساری فضیلتیں سمٹ جائیں جس کے قدموں میں، ساری فضیلتیں جس کے قدموں میں زمین کربلا پہ سمٹ جائیں۔ اب عزیزان گرامی، جو رخ میں پیش کرنے چاہتا ہوں، ولیت اللہ، ہیبت اللہ، نور اللہ، ولیت اللہ زینب کبریٰ، انسیہ، صدیقہ، طاہرہ، رضیہ، مرضیہ، متکلمہ، ناطقہ، نبیلہ، انبلہ، سیدہ زینب کی جو فضیلت پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا مقدمتاً دیباچے فکر میں نقش کر لیجئے۔ زمین کربلا میں شہزادہ تکلم حسین، حسین کے سامنے طاغی، دہشت گرد، مجرم یزید، دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی کھڑا ہے، جسے یزید کہتے ہیں۔ اب میں لفظوں کو بدل کے کہوں، زمین کربلا پر حسین کی شکل میں دین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر حسین کے مقابلے میں یزید آ گیا تو آپ صرف یہ نہ کہیے حسین کے مقابلے میں یزید آ گیا، بلکہ کہیے دین کے مقابلے میں یزید آ گیا، شریعت کے مقابلے میں یزید آ گیا، اسلام کے مقابلے میں یزید آ گیا، ارے قرآن ناطق و صامت کے مقابلے میں یزید آ گیا۔ زمین کربلا پر 1,24,000 انبیاء کی نگاہیں ٹکی ہیں حسین پر۔ اللہ اکبر، غور کریے، 1,24,000 انبیاء کی نگاہیں کس پر ٹکی ہیں؟ حسین پر۔ قرآن کی نگاہ حسین پر، شریعت کی نگاہ حسین پر، دین کی نگاہ حسین پر، اولیاء کی نگاہ حسین پر، ائمۃ الاطہار کی نگاہ حسین پر، قرآن کی نگاہ حسین پر۔ نہیں، ارے توحید کی نگاہ بھی حسین پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر حسین قربانی دیں تو شریعت بچتی ہے، دین بچتا ہے، اسلام بچتا ہے، نظام بچتا ہے، یہ کائنات بچتی ہے۔ تو زمین کربلا پر پوری کائنات کی نگاہ حسین پر اور حسین کی نگاہ زینب پر۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔
اب آپ نے اندازہ لگایا عزیزان گرامی، ذرا سا فکر کے دریچوں کو ذرا کھولیے اور ذہن کے ابواب کو ذرا سا مفتوح کیجئے، اور ذرا سی اس لفظ کو، اس الفاظ کو، جملوں کو، کلام کو، بیان کو اپنے دیباج تخیل میں ذرا نقش کر لیجئے۔ تو زمین کربلا پر پوری کائنات حسین کو دیکھ رہی ہے، حسین زینب کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جو پوری کائنات کو بچا لے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین اور کائنات کو بچا لے اسے زینب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے۔ جو پوری کائنات کو تو حق ہے علی کی بیٹی کا کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ اب عزیزان گرامی، بعد شہادت امام حسین نائبۃ الامام، ہیبۃ الجبار، نور کائنات، امام حسین کی بہن ذہبت من ارض کرب و بلا الی ارض الکوفہ۔ جناب زینب کہاں گئیں؟ بعد شہادت امام حسین کوفہ گئیں۔ اب عزیزان گرامی، حینما وصلت السیدۃ زینب سلام اللہ علیہا الی ارض الکوفہ، جب علی کی بیٹی پہنچی کوفے میں، کوفے کی حالت کیا تھی؟ کوفہ was so crowded, nobody was able to talk، کسی میں جرأت نہیں تھی کوئی بات کر لے۔ کوفہ جماہیر، طغات، بغات، حاسدین، قاتلین، مجرمین، مفسدین، اعداء، دشمن سے بھرا ہوا کوفہ تھا۔ اب عزیزان گرامی، لسان اللہ کی بیٹی کو اتنے بڑے کراؤڈ میں خطاب کرنا ہے، کلام کرنا، گفتگو کرنی ہے۔ کوفی اتنے شریف نہیں تھے کہ علی کی بیٹی کہتے خاموش تو خاموش ہو جائیں گے۔ اگر اتنے شریف ہوتے تو پتھر کیوں مارتے؟ اب ضرورت اس بات تھی کہ ہیبت اللہ کی بیٹی سیدہ زینب طغات و بغات کے سامنے خطاب کرے، خطبہ دے۔ اب عزیزان گرامی، تمام رائٹر، رپورٹر، روات، کاتب، کتاب، مؤلفون اور مدبرون، جتنے بھی راوی ہیں، آپ سوال کیجئے۔ اب علی کی بیٹی کو جب خطاب کرنا ہوا تو علی کی بیٹی نے خاموش کیسے کیا مجمع کو؟ کسی رائٹر نے یہ نہیں لکھا کہ علی کی بیٹی نے کہا ہو کہ خاموش ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، علی کی بیٹی نے مجمع سے نہیں کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تو یہ مجمع خاموش ہوا کیسے؟ اشارت الی الناس ان اسکتوا، علی کی بیٹی نے یہ نہیں کہا خاموش ہو جاؤ، جب یوں کیا، یوں دیکھیے، تلوار سے، ڈنڈے سے، نیزے سے، بھالے سے، گن سے کسی کو خاموش کرنا بہادری کی دلیل نہیں ہے، وہ ڈنڈے کا کمال ہے، گن کا کمال ہے، آپ کی شجاعت کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اشارے خاموشی سے کسی کو خاموش کر دینا شجاعت کی دلیل ہے۔ جیسی علی کی بیٹی نے یوں کیا، جیسی علی کی بیٹی نے یوں کیا، ہوا کیا؟ ارتدت الانفاس، نفس پلٹنے لگے۔ What does it mean نفس پلٹنے لگے؟ یعنی لوگ مرنے لگے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت کسے آتی ہے؟ نفس کو آتی ہے، بدن کو، نفس کو موت آتی ہے نا۔ تو جب مملکت موت و حیات کی شہزادی نے یوں اشارے خاموشی کیا، ہوا ٹھہر گئی، فضا ٹھہر گئی، خلائیں ٹھہر گئیں، سکوت طاری ہو گیا، اور انفاس یعنی لوگ موت کی آغوش میں ہچکی لینے لگے۔ کیا ہونے لگا؟ یوں۔ They were trying to talk but nobody was able to talk or disturb، کسی میں طاقت نہ تھی کہ علی کی بیٹی کے کلام میں ڈسٹرب پیدا کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسی کی بیٹی ہے جس کی قدرت موت و حیات پر ہے۔ جب علی کی بیٹی نے اشارے خاموشی کیا، ارتدت الانفاس، نفس پلٹنے لگے، یعنی کوفی مرنے لگے، وسکنت الاجراس والاصوات، اور ساری آوازیں خاموش، گھنٹیوں کی آواز خاموش۔ یہ بتائیے گھنٹی کی آواز کیسے خاموش ہو گئی؟ کیا گھنٹیوں میں جان ہوتی ہے؟ کا بے جان گھنٹی جس کے اشارے سے خاموش ہو جائے اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔
جس کے اشارے خاموشی سے گھنٹی خاموش ہو جائے اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ اب علی کی بیٹی نے جب خطاب کیا 3 جملے کہے ہیں، یا اہل الغدر والمکر والخذل، اے شہر مکار کے غداروں، شہر مکار کے غداروں، اے اہل مکر، مکر کہتے ہیں جو چہرہ بدل بدل کے آئے اور دوستی کا دعویٰ کرے مگر دوست نہ ہو۔ اس کے بعد تیسرا جملہ کہا یا اہل الخذل، علی کی بیٹی جب خطاب کر رہی تھی تو ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی کہتا ہے اسمع صوت علی، میں علی کی آواز سن رہا ہوں۔ غور نہیں کیا، صحابی یہ نہیں کہتا میں علی جیسی آواز سن رہا ہوں، پھر کیا کہہ رہا ہے؟ میں علی کی آواز سن رہا ہوں۔ خدا کی قسم بیٹی ہو ایسی، کلام بیٹی کرے لگے علی بول رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کلام بیٹی کرے لگے علی بول رہے ہیں۔ اب علی کے بیٹے نے جب خطاب کیا، کوفیوں سے خطاب کیا، سارا مجمع خاموش سکوت طاری تھا، علی کے بیٹے نے خطاب کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں موت و حیات پر علی کو اور علی کی بیٹی کو قدرت حاصل ہے، تو اس جملے کو کہنے کے لیے کوئی دلیل ہے؟ غور فرمایا آپ نے؟ اس جملے کو کہنے کے لیے کوئی دلیل ہے کہ علی چونکہ جناب زینب مزاج میں علی، صفت میں علی، امتزاج میں علی، کیفیت میں علی، جرأت میں علی، حماس میں علی، قدرت میں علی، اختیارات میں علی، علم میں علی، انداز میں علی، کیف و کیفیت میں علی، جو ہو بہو علی ہو اسی کو شریعت میں زینب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد آل محمد پر۔ اب میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھوں گا، خدا کی قسم اس آیت کے بعد طغات و بغات و حاسدین و قاتلین و مجرمین و منافقین کا جنازہ نکل جائے گا۔ اکثر یہ سوال ہوتا ہے نا کہ مولائے کائنات نے مردے کو زندہ کیسے کر دیا، یا موت و حیات پر علی کو اختیار کیسے ہے؟ آیت پڑھوں گا، غور کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیات، پروردگار وہ ہے جس نے موت کو اور حیات کو کیا کیا؟ خلق کیا۔ تو موت و حیات ہے مخلوق، موت و حیات کیا ہے؟ مخلوق ہے نا، مخلوق۔ موت و حیات کیا ہے؟ مخلوق۔ اب آئیے مرسل اعظم سید الانبیاء، زبدۃ الانبیاء، رئیس الانبیاء، سرتاج انبیاء، رئیس الانبیاء اور نبضۃ الانبیاء نے ارشاد فرمایا کیا؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے، نہیں توجہ نہیں کیا، مجلسی مجمع تھا، میں نے جملہ بڑا کہا مگر توجہ نہیں کیا۔ مرسل اعظم نے ارشاد فرمایا کیا؟ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی جبل و جبال و کائنات نہ تھی، ہم تھے، تو موت و حیات کا وجود نہ تھا، ہم تھے۔ نہیں، غور نہیں کیا عزیزان گرامی۔ اس کا مطلب مرسل اعظم سید الانبیاء یہ ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو پروردگار عالم نے سب سے پہلے ہمیں خلق کیا اور موت و حیات کو ہمارے بعد خلق کیا۔ تو جب موت و حیات کی خلقت نبی اور آل نبی کے بعد ہے تو تم موت کا تصور نبی اور آل نبی کے لیے کیوں کرتے ہو؟ جب موت و حیات کا وجود نہ تھا یہ موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب عزیزان گرامی؟ یہ موت و حیات کا وجود نہ تھا، یہ موجود تھے۔ کون؟ اہل بیت اطہار۔ اب جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں مولائے کائنات، کیا مطلب مولائے کائنات؟ یعنی کائنات کے آقا، مولا۔ تو جب کائنات کے آقا ہیں علی اور کائنات ہے مخلوق،
मखलूक में जो भी शय है वो है गुलाम, तो मौत व हयात भी अली की गुलाम। अल्लाह अकबर, आपने गौर नहीं किया, मौत व हयात है अली और आले अली की गुलाम। अब अजीज़ान गिरामी, अगर चादर अबियज में जवान बेटे को लिटाकर एक जिंदा बेटे को मां लेकर आ जाए और अली उसे ये न कहे मर जा, गौर फरमाया आपने, नमाज जनाजा पढ़ा दी मगर ये नहीं कहा मर जा। आप कहिए मौला, ऐ ममलकत शरफ के शहजादे, ऐ अल्लाह की तेग़े मसलूल, ऐ मर्द मकबूल, ऐ इमामुल मुत्तकीन, ऐ खलीफे दुनिया व दीन, ऐ मार्फत के जाम, ऐ गुलशन मोहम्मद के बागबान, हर वली अली का गुलाम, अली के हाथों में विलायत का निज़ाम, अली की सल्तनत सल्तनत तमाम, दोनों आलम में अली का फ़ैज़ आम। या अली, इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने से पहले इसे कहिए मर जाए, फिर नमाज जनाजा पढ़ाइए। अली आवाज देंगे, याद रखो इसे कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मौतो हयात है गुलाम, और मौतो हयात के आका को अली कहते हैं। अब जब अली इशारे मैयत कर ले तो जिंदगी में ताकत नहीं अली के सामने टिक सके, अब जिंदा को मरना पड़ेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब मौत व हयात में ये ताकत नहीं है। ठीक है, नमाज जनाजा पढ़ा दी, जिंदा बेटा मर गया, और फिर बुढ़िया अली के कदमों में गिरी। या अली, जिंदा बेटा लेकर आई थी, और मौला अली ने उस जिंदा बेटा जो मर चुका था इशारा किया, जिंदा हो गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि थोड़ी देर पहले जवान बेटा नमाज मैयत का इरादा किया, मर गया, और फिर थोड़ी देर के बाद वही जवान बेटा जिंदा हो गया। तो बुढ़िया ने दुनियाए बशरियत को ये फ़लसफ़ा समझा दिया, मैं अली की दुश्मनी में जवान बेटे को लेकर आई थी, मर गया। क्या मतलब? अली की दुश्मनी का नाम है मौत, और अली की मुअद्दत का नाम है जिंदगी। गौर फरमाया आपने? इसका मतलब अजीज़ान गिरामी, अगर आका मौत व हयात को हुक्म दे दे तो ना मौत की हिम्मत है और ना हयात की हिम्मत है कि ना फरमानी करे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ान गिरामी, तो ये ममलकत शरफ की शहजादी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जो मलिका मालिका मलिका है। अब कूफे के बाद जब शाम की सरजमीन पर पहुंची, गौर कीजिएगा, माइक जरा आवाज खींच रहे, गौर सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद आलमत पर। अब जब शाम पहुंची है, शाम की हालत क्या थी? यजीद अपने अस्कर लश्कर फौज दबदबा और खजाने के साथ बैठा हुआ था। यजीद ने यह किया कि अपने एक कमांडर को तैयार किया और कहा कि जब ये लश्कर हुसैनी शाम में दाखिल होगा तो हम तुमसे सवाल करेंगे, माज़ा हदस फी अर्द करबिन व बला, तुम बताओ ज़मीन करबला पे क्या हुआ था। तो जो स्क्रिप्ट हम मीडिया को, राइटर को, रिपोर्टर को, रूवात को, साहिबान कलम को जो लिख के दे चुके हैं वही लिखेंगे, और ये 40 मुल्कों में रावी और राइटर वापस जाएंगे तो करबला के वाक़े को हम डाइवर्ट कर देंगे। सलावत पढ़ें तो अर्ज़ करें आपके खदमत में। अब अजीज़ान गिरामी, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिसके वजूद में आदम का कमाल सिमटा हुआ था, अल्लाह अकबर, जिसके वजूद में 1,24,000 नबियों का कमालो जलालो हैबतो जुरा सिमटी हुई थी, जो हूबहू अली थी, यजीद के दरबार में पहुंची। और जैसे यजीद के दरबार में पहुंची, यजीद असाकिर के साथ, अफराद के साथ, अहबाब के साथ, लश्कर के साथ बैठा हुआ था। अब जैसे उसने अपने कमांडर से कहा, कौम, खड़ा हो गया कमांडर, कहता अखबिर माज़ा हदसा फी अर्द करबिन व बला, ये जो क्राउड बैठा हुआ है, ये जो भीड़ है, इनको बता कि ज़मीन करबला में हुआ क्या। अब इस कमांडर ने फौरन एक जुमला खड़े होते ही वो कहा, अमीर। तारीख ने लिखा कि दूसरा जुमला जो इस्तेमाल किया, या अमीर अल मोमिनीन,
مجھے بتائیے کہ جب شرابی کو وہ امیر المومنین کہہ رہا تھا تو مجمع میں کوئی بھی صاحب ایمان نہ تھا، کیوں کہہ دے کہ یہ شرابی خلیفہ نہیں ہو سکتا، یہ گنہگار خلیفہ نہیں ہو سکتا، یہ مجرم خلیفہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن چونکہ ماں سبق جتنے بھی خلفاء گزرے تھے اسی مزاج و امتزاج کے تھے، اللہ اکبر، لہٰذا مزاج ناس میں یہ بات بیٹھ گئی تھی۔ جیسی وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ایک باغی آیا تھا، ہم نے اس کو زمین کربلا پر قتل کر دیا، ان کے رؤوس کو، ان کے سروں کو رماح پر، نوک سینہ پر بلند کر کے یزید ہم تیرے دربار میں لے کر آئے ہیں، صلوات پڑھے تو عرض کرے آپ کی خدمت میں۔ جیسے ہی کمانڈر کھڑا ہوا فوراً قامت السیدۃ زینب سلام اللہ علیہا، علی کی بیٹی سیدہ زینب کھڑی ہوئی اور ایک جملہ کا یبنۃ الخان، خدا کی قسم جیسی کا یبنۃ الخان، رائٹر، رپورٹر، راوی، روات، صاحبان قلم، میڈیا کے ہاتھ سے قلم گر گئے۔ من ہذی، یہ کون ہے جو اتنے بڑے بادشاہ کو یبنۃ الخان، ظاہر ہے کہ وہ عرب تھے، ہندوستانی تو تھے نہیں کہ وہ عربی نہ جانتے ہوں۔ علی کی بیٹی نے یہ نہیں کہا یبنۃ طلیق، یبنۃ طلیق کہتے ہیں غلام زادے کو۔ مملکت فصاحت و بلاغت و شجاعت کی شہزادی نے کہا یبنۃ الخان، غلام زادہ نہیں، غلام زادوں کا بیٹا۔ خدا کی قسم جیسے کہا او غلام زادوں کا بیٹا، صاحبان قلم کے ہاتھ سے قلم گر گئے۔ کہ من ہذہ، کہ ہذہ زینب بنت علی۔ رائٹر نے کہا وہ لکھو جو علی کی بیٹی سیدہ زینب بولے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو دربار میں یا علی، جو یزید کے دربار میں، جو یزید کے دربار میں، طاغی اور مجرم کے دربار میں جا کر وقت کے دہشت گرد کو غلام زادوں کا بیٹا کہے، شریعت میں اسی کو سیدہ زینب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ لعنت بھیجے، بے شمار لعنت۔ یاد نہیں، ہائے 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 ہائے۔ اب ایک مرتبہ جب طاغی کو ڈانٹ کر کہا یبنۃ الخان، اے غلام زادوں کا بیٹا، کسی بادشاہ وقت کو، اتنا بڑا بادشاہ، جرم کی دنیا کا خوخار بادشاہ یزید، غلام زادوں کا بیٹا، جیسی کا نا غلام زادوں کا بیٹا۔ رائٹر کے ہاتھ سے قلم گر گئے، رپورٹر کے ہاتھ سے قلم گر۔ من ہذی، یہ کون ہے، یہ کون شیر دل بیٹی ہے؟ کہا ہذی زینب بنت علی، کہا وہ لکھو جو علی کی بیٹی بولے۔ اب جملہ سنیے، ایک مرتبہ قرأت آیت من القرآن، مملکت نور و شجاعت کی مملکہ، اور شہزادی نے طاغی اور دہشت گرد کو ڈانٹ کر پڑھا آیت۔ کہا یقول الذین کفروا، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے بی بی یہاں تو بیٹھنے والا ایک ہے، آپ یہ کہہ رہی کافرین گمان نہ کریں،
اللہ اکبر. کیا بیوی نے جملہ کہا؟ یزید کے دربار میں آیت پڑھی. غور کیجئے گا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. ایک مرتبہ مملکت آیت و قرآن و جلال و ہیبت کی شہزادی نے آیت پڑھ کے کہا کافرین گمان نہ کرے کہ یہ ان کے لیے حکومت ہے. یہ حکومت نہیں، مہلت ہے. عزیزان گرامی میں یہ کہوں گا اے بی بی، اے نور کائنات، اے ہیبت کائنات، اے جلال کائنات، اے کبریاء پروردگار کی نمائندگی کرنے والی ذات، آپ کے سامنے تو معاویہ زادہ بیٹھا ہوا ہے، مگر جس آیت کا آپ استعمال کر رہی ہے اس میں جمع کا صیغہ ہے. ایک کافر نہیں، منیمم 3 کافر یا اس سے زیادہ. اللہ اکبر. اس کا مطلب یزید کے دربار میں، طاغی کے دربار میں، دہشت گرد کے دربار میں علی کی بیٹی نے جملہ کا تو کافر اور تجھ سے پہلے جن لوگوں نے حکومت کی وہ کافر. ارے مفتی اعظم کی بیٹی نے یزید کے دربار میں فتویٰ دیا حسین اور آل حسین کا دشمن کافر ہے، کافر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کافرین گمان نہ کریں. اے بی بی سامنے تو یزید دہشت گرد ہے، آپ کہیں کہ کافر گمان نہ کریں، مگر سب کو لپیٹ دیا ہے، سقیفائی کو بھی لپیٹ دیا ہے. کافرین گمان نہ کریں کہ ان کے لیے حکومت ہے. یہ مہلت ہے. کیوں مہلت ہے؟ کہا مہلت اس لیے ہے تاکہ سخت ترین عذاب اور ذلیل ترین عذاب میں ان کو ڈبویا جا سکے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. جان فکرے اور آپ کی زحمت تمام. کون بول رہا ہے؟ مملکت دین کی شہزادی بول رہی ہے، آیت پروردگار بول رہی ہے، قرآن ناطق کی تفسیر بول رہی ہے، مفسرہ بول رہی ہے، مدبرہ بول رہی ہے، نور کائنات بول رہی ہے، تعزیز کائنات خطاب کر رہی ہے، مملکت شرف کی شہزادی بول رہی ہے، علی کائنات کی بیٹی بول رہی ہے، بصالت کائنات بول رہی ہے، شجاعت کائنات بول رہی ہے، قرآن کی مدبرہ بول رہی ہے، کائنات کی مفسرہ بول رہی ہے، یہ آدم کی وارثہ زینب بول رہی ہے، یہ فاطمہ زہرا کا لہو بول رہا ہے، یہ علی کا جلال بول رہا ہے، یہ علی کی قدرت بول رہی ہے، یہ علی کے اختیارات بول رہے ہیں، یہ علی کی شجاعت بول رہی ہے، یہ علی کا علم بول رہا ہے، یہ علی کی بصالت بول رہی ہے. ساری کائنات کی فضیلتیں سمٹ کے زینب میں آ گئی. ایک مرتبہ جلال میں آ کے کہا یبنت تلقا، غلام زادوں کا بیٹا، عسکر، لشکر، فوج، دبدبہ، خزانہ، خزائن جتنا استعمال کر سکتا کر لے، نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے، نہ ہمارے فضائل کو. خدا کی قسم عزیزان، آخری جملے، وقت بہت کم عزیزان گرامی. مسلسل سفر اس لندن اور پھر امریکہ سے مسقط اور مسقط سے آپ کی خدمت میں. بہت جلدی 2-4 منٹ اور آپ کی زحمت تمام. تو مملکت نور کی شہزادی کہاں کھڑی ہے؟ طاغی کے دربار میں، دہشت گرد کے دربار میں، دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی کے دربار میں. اب ایک مرتبہ جلال میں آ کر، غور کیجئے گا، جلال میں آ کر رائٹر کو دیکھا، رپورٹر کو دیکھا، روات کو دیکھا، مؤلفون کو دیکھا، کاتبین کو دیکھا، اور دیکھ کر ایک جملہ کا لکھو کیا؟ ایامک الا عددا، یزید تیرے دن بہت مختصر ہے. اور اس کے بعد لشکر کو دیکھ کے کہا وجمعک الا بددا، یہ لشکر تیرا ختم ہو جائے گا، مگر پوری کائنات میں اگر کوئی شے باقی رہے گی تو علی اور اولاد علی. اللہ اکبر. ایک
या अली। खुदा की कसम अजीजान गिरामी, ये अबू तालिब का लहू बोल रहा है, ये ज़ैनब कुबरा नहीं बोल रही हैं। आदम बोल रहे हैं, नूह बोल रहे हैं, इब्राहिम बोल रहे हैं, यूब बोल रहे हैं, यूनुस बोल रहे हैं, कुरान बोल रहा है, शरीयत बोल रही है। ज़ैनब कुबरा खिताब कर रही हैं। किस हालत में है? किस हालत में है? रसन बस्ता है मगर बोल रही है। अल्लाह अकबर। इसका मतलब तागी और दहशत गर्द को तमाचा लगा के कहा, रसन बस्ता कर सकता है मगर हमारी शजात को नहीं छीन सकता। लम यक्तुबल मुर्रिखून वल मुअल्लिफून, दुनिया के किसी राइटर ने यह नहीं लिखा कि जब अली का जलाल, अली का कमाल, अली की हूबहू तस्वीर और अली की हैबत, अली की जुर्रत, अली का इल्म, अली की कुदरत ज़ैनब की शक्ल में यजीद से खिताब कर रही थी तो यजीद सर झुकाए हुआ बैठा था। खुदा की कसम। अब उसके बाद यजीद की शक्ल को देख के कहा, गौर कीजिएगा, अरे जालिम सुन ले, तागी सुन ले, दहशतगर्द सुन ले, मुजरिम सुन ले, ये तो इनकलाब ज़माना है जो मुझ जैसी शहजादी तुझ जैसे गुलाम जादों के बेटे से बात कर रही है, वरना मैं तुझसे कलाम वलाम ना करती। अब उसके बाद राइटर ने लिखना शुरू कर दिया, काकिद कैदक वसे सयक वनासिब जोदक फवल्लाहि ला तमहु जिक्रना वला तुमी तो वहियना। ये सलवात पढ़े तो अर्ज करें आपकी खदमत में। आखिरी फिक्र इस लफ्ज पर गौर करना, क्या क्या बीवी बेटी ने सैयदा ज़ैनब ने, तू हमारे जिक्र को, फवल्लाहि ला तमहु जिक्रना वला तुमी तो वहियना, ये नहीं कहा कि वला तुमीतुल कुरान, वला तुमीतु किताब अल्लाह, तू हमारे जिक्र को नहीं मिटा सकता और अल्लाह की किताब को नहीं मिटा सकता। गौर कीजिए, तालील पर, तहलील पर, तफसीर पर, तर्जुमे पे, माना पे, मंतूक पर, मफहूम पर, ये नुत्को तकल्लुमो कलाम की शहजादी कह क्या रही है? यजीद ना हमारा जिक्र मिटेगा ना वही इलाही में छुपे हुए हमारे फजाइल मिटेंगे। अब मुझे बताओ, 1400 साल से आज तक पूरी दुनिया में फजाइल किसके पढ़े जा रहे हैं? बनी उमैया के या अबू तालिब के लाल के? जो जिसके दरबार में जाकर तख्ते शाही को कुचल के यजीद को जलील करके पलट आए, उसी को सैयदा ज़ैनब कहते हैं। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलावात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो यजीद जैसे शराबी के दरबार में जाकर कुचल के चले, वक्त खत्म हो गया वरना मैं अर्ज करता। तो अजीज़ान गिरामी, ममलकत नूर जलालो हैबत व जुरात की शहजादी ने तागी और तुगात और दहशत गर्द को डांट कर कहा कि तू हमें रसन बस्ता कर सकता है मगर शजात को नहीं छीन सकता, इल्म को नहीं छीन सकता, फ़दाइल को नहीं छीन सकता। ये वही शहजादी है जो आशूरा के बाद सबसे ज़्यादा जिसे जालिमों ने तड़पाया है, उसका नाम ज़ैनब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बाद शहादत सबसे ज़्यादा जालिमों ने जिसे मारा है वो दो बीवियां हैं, दो बेटियां हैं। एक अली की बेटी सैयदा ज़ैनब है और एक हुसैन की बेटी सकीना है। एक जुमला तारीख़ में मिलता है, एक जुमला मिलता है अब्बास के लिए, अब्बास नेज़े को तोड़ दो, जितना तुम इन्हें मारोगे उतना ज्यादा ये तुम्हारी बहन ज़ैनब को मारेंगे। न जाने गाजी ने अपने गैस को कैसे सिमेटा होगा अपने कलेजे में। मैं 28 साल तकरीबन शाम में रहा हूँ और उम्मुल मसाइब के दरवाजे पर जाकर भीख मांगता था। तारीख में मैंने देखा है कि बाद शहादत इमाम हुसैन सबसे ज्यादा जिस बीबी के सर से और पुश्त से खून बहा है, उस बीबी का नाम उम्मुल मसाइब ज़ैनब है। एक जालिम कहता है कि हमें हुक्म ये हुआ था कि रोज़े आशूरा शहादत इमाम हुसैन के बाद बच्चे चूंकि ज़्यादा हैं, इन बच्चों को घोड़ों की टापों से कुचल के मार डालो, कुछ बच्चों को खैमों में जला के मार डालो,
اور کچھ بچوں کو نیزے کی انی چبھو کے مار ڈالو۔ ظالم کہتا ہے عاشور کا سورج ڈوب گیا تھا، ہم خیموں میں آگ لگا رہے تھے، ایک خیمہ جلا، دوسرا خیمہ، تیسرا خیمہ، جب سارے خیمے جل گئے، آخری خیمے میں ہم نے آگ لگائی تو اس میں سے چند بیویاں نکلی، ان بیویوں کی قیادت ایک طویل القامت بیوی کر رہی تھی۔ جب اس خیمے میں ہم نے آگ لگا دی تو بیوی نے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرات کا رخ کر کے کہا اخی العباس، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ علماء کہتے ہیں جب علی کی بیٹی کے مصائب ہو رہے ہو، اگر کوئی رزق کے حوالے سے پریشان ہو تو شام کا رخ کر کے کہے السلام علیک یا ام المصائب۔ بہت زخمی ہے یہ بی بی عزادارو، بہت مارا ہے عزادارو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہم چلے اور ہمیں 2 بچے نظر آئے، ان بچوں کا جب میں نے پیچھا کیا وہ بچے ایک بی بی کے دامن سے جا کر چھپ گئے۔ میں نے ان بچوں کو طلب کیا لیکن اس بی بی نے بچوں کو اور چھپا لیا۔ جب بچوں کو بی بی نے نہ دیا تو ایک مرتبہ میرے ہاتھ میں ایک طویل القامت عصائے حدیدی تھا، ضربت علی راسہا، میں نے اس بی بی کے سر پر ایک ضرب لگائی، آواز آئی اخی الحسین، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ کی گریے کی آواز شام تک جانا چاہیے، ہائے حسین کہہ کے رو، ہائے سیدہ زینب کہہ کے رو۔ ظالم کہتا وہ بی بی پھر بھی بچے کو چھپائے ہوئے تھی۔ ضربت مرتن ثانیہ علی راسہا، نادت وقالت اخی العباس، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ اس بی بی نے آواز دی بھیا عباس، ظالم کہتا پھر بھی ان بچوں کو جم نہ دیا، ضربت علی راسہا ضربات، اور پھر بھی میں اس بی بی کے سر پہ جب مارنے لگا، بیچی بی بی خاک کربلا پہ گری، مجھے پتا چلا عرفت انا زینب، ارے علی کی بیٹی زینب تھی جس کا سر خون سے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو کربلا سے لے کر شام تک میں مقاتل کی کتاب پڑھتا رہا، کہیں حسین کی بیٹی کا خون رک گیا ہو، کہیں زینب کی پشت سے خون رک گیا ہو، لیکن کربلا سے شام تک ان 2 بیٹیوں کے جسم سے خون جاری رہا۔ سکینہ کا خون شام غریبہ سے شام زندان کی آخری سانس تک بیٹی رو کے کہتی تھی بابا بابا انظر الی جسمی، بابا بابا میرے جسم کی طرف دیکھو، میرے جسم سے خون نہیں رکتا بابا۔ اور زینب کبریٰ کا لہو شام غریبہ سے مدینے کی آخری شام تک، جب تک علی کی بیٹی زندہ رہی کبھی پشت کے بال، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آخری فقرے مجلس ختم ہو گئی ہے، دعا مانگ لیجئے گا جب کبھی شام جانا اور شام کے زندان کے قریب جانا تو وہاں جا کر دیکھنا ایک چھوٹی سی قبر ہے، اور جب چراغ گل ہو جائے تو روضے کے قریب بیٹھ جانا، تمہیں آج بھی محسوس ہوگا کسی یتیمہ کی سسکنے کی آواز۔ آیت اللہ شہرودی فرماتے ہیں سید ابراہیم دمشقی نے جب سکینہ کے لاشے کو دیکھا تھا، شام والوں نے پوچھا اے سید اتنا روتا کیوں ہے، اتنا گریہ کیوں کرتا ہے؟ سید زندہ نہ رہ سکا، کچھ دن میں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ زندان شام کا رک کر کے کہتا تھا اے شام والو، تم نے حسین کی بچی کو بہت مارا ہے، میں نے سکینہ کی پشت پر نیزوں کے نشان، چہرہ تماچوں سے زخمی تھا، گلا رسن کی وجہ سے زخمی تھا۔ جب شام کے علماء بیٹھے ہوئے تھے یہ بات ہونے لگی، دعا مانگ لیجئے گا۔ سکینہ کی عمر 4 سال تھی لیکن بچی مر کیسے گئی؟ کسی نے کہا دامن میں جب آگ لگی اس زخم کو برداشت نہ کر پائی، کسی نے کہا جب ناکے کی پشت پر، کسی نے کہا گلے کا زخم، کسی نے کہا پشت پر نیزوں کا زخم، ارے کسی نے کہا شدت پیاس۔ جب شام کی غسالہ غسل دینے لگی آواز دی
اس بچے کے جسم سے کرتا الگ نہیں ہوتا، اسی حالت میں سکینہ کو ماتم حسین